مت سوچ کہ ہر غلام کو سلطان سمجھ آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر قاری کو قرآن سمجھ آ جائے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر قاری کو قرآن سمجھ آ جائے۔ قرآن میں جب قرآن کا چہرہ نظر آیا، میری زبان پہ مصطفیٰ کا نام آیا۔ بلا تمہید اشعار پیش کر رہا ہوں، قرآن میں جب بھائی ساؤنڈ والا تھوڑا باز کھول، قرآن میں جب قرآن کا چہرہ نظر آیا، میری زبان پہ مصطفیٰ کا نام آیا۔ پیچھ دیکھا تو کعبہ نظر آیا، پاس جا کر دیکھا تو محمد نظر آیا۔ جس بندے نے ابھی تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولی، وہ بندہ سنے قرآن پہ جب قرآن کا چہرہ نظر آیا، میری زبان میں مصطفیٰ کا نام آیا۔ پیچھ دیکھا تو کعبہ نظر آیا، پاس جا کر دیکھا تو محمد نظر آیا۔ اور جب عشق نبی میں نے قرآن کھولا، ہر سمجھ مجھ کو محمد نظر آیا۔ یعنی یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی رہنا، وہ بھی رہنا، یہ بھی تو چایا، وہ بھی تو چایا، اس میں پیار، اس میں پیار۔ یہ قرآن بھی انقلاب ہے، وہ محمد بھی انقلاب ہے۔ یہ قرآن چپ چاپ ہے، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا ہوا، یہ قرآن آنے والا، وہ قرآن پڑھ کر سنانے والا۔ اس قرآن کی شکلیں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، اس قرآن کو پڑھنا سواب، اس قرآن کو دیکھنا سواب۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، ان دونوں قرآن میں فرق بس اتنا ہی ہے کہ جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے تو قاری قرآن بن جاتا ہے، جو اس قرآن کو دیکھتا ہے صحابی رسول بن جاتا ہے۔ جو اس قرآن کو دیکھتا ہے صحابی رسول بن جاتا ہے۔ 2 منٹ پورے ہو گئے، انشاءاللہ موقع ملا تو مطابق کروں گا انشاءاللہ بلا ہی تاخیر۔ حضرت علامہ مولانا پیر سونا مائی صاحب وہیں حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول چھاوے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ گھر بھی سلسلہ چشتیہ کا خادم ہے، حضرت بابا فرید کے نوکر ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے اس نوجوان نے نقابت کے دوران کچھ جملے پڑھ دیے ہیں جنہیں ہم نے سنا کہ وہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے، وہ قرآن ایسا ہے، یہ قرآن ایسا ہے۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بندے کو قرآن کہنا، اس کا مطلب ہے ہمیں قرآن کا نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے۔ جب ہم کسی انسان کو قرآن کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا۔ تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان قرآن ہو سکتا ہے؟ ایڈی چھیتی مکر گئے ہو تو پھر پڑھ دے گئے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا۔ زمانہ رشید کا تھا اور سرکاری علماء نے یہ کا سوال اٹھایا کہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ تو یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے۔ اگر مخلوق ہے تو خالق نہیں، اور اگر خالق ہے تو پھر مخلوق نہیں۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ خالق ہے تو اللہ 2، تو مخلوق ہے تو افضل المخلوق ہم، اور یہ مفضول۔ افضل کا کام نہیں کہ مفضول کی پیروی کرے۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن کو ہمارے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہم قرآن کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ توجہ کریں بھائی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ چھڈو یارا اردو چھڈو، تسی پنجابی چ گل کرنے۔ عرض پہ کرنا، قرآن پاک گاڑی میں سے بھی لے آئے ذرا۔ عرض پہ کرنا کہ سوال اٹھیا کہ ایک ہوندا ہے خالق تے ایک ہوندی ہے مخلوق، تیسری شے کوئی نہیں، یا تے کوئی خالق ہے تے یا کوئی مخلوق ہے۔ ہونی جڑا قرآن پاک
اگر تے خالق ہے تے پھر دو خالق نے، پھر شرک ہو جاندہ ہے. تے اگر یہ مخلوق ہے تے پھر اشرف المخلوق تے انسان ہے. انسان دی پھر ذمہ داری نہیں کہ وہ قرآن دے پیچھے ٹرے، قرآن دی ڈیوٹی وہ انسان دے پیچھے ٹرے. یہ گل جدو اس منہج تے آ گئی، یہ دا پتہ لگا امام حسین دے پوترے نو. ٹھنڈا بولے اس بات. اور اسن الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا، ہمارے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے. ٹھنڈا بولے ان میں کی کہاں توڑا. ہمارے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اے سارے بولو ذرا، کیا بنایا ہے؟ وارث. قرآن وارث اپنے ورثے کا محافظ ہوتا ہے. میں جدی زمین ہوئے نا او دی حفاظت پھر وہی کردہ ہے. وارث دا کام میں زمین دے ہم دیوان صاحب دی کال آ رہی ہے، میں ان کو نہیں کی کرنا مجبور ہوں. اس کو آف کر دے، میں ان کو تو کچھ دے کے جاؤں گا نا. سبحان اللہ. وارث کو درد ہوتا ہے اپنے ورثے کا. تو جو مہینے کے 30 دن میں رمضان شریف میں قرآن ایک ایک پارہ ہر روز پڑھے وہ حافظ ہوتا ہے. پورے رمضان میں جو قرآن کو پڑھے وہ حافظ ہوتا ہے. اور پہلا قدم رکاب پہ رکھے، فاتحہ شروع کرے، اگلے قدم تک سورہ ناس تک آ جائے، وہ وارث ہوتا ہے. تم نے بڑے جملے کا اتنا ٹھنڈا رسپانس دیا. ساری عمر جو قرآن حکیم کو پڑھتا رہے، ہر سانس کے ساتھ پڑھے، لیکن سانس رک جانے کے بعد ایک حرف نہ پڑھ سکے، اسے حافظ کہتے ہیں. گردن کٹا کے نیزے کی نوک پر جو پڑے اسے وارث کہتے ہیں. وارث کو تو پھر تکلیف ہوئی ہے نا. وارث سفر کر کے بادشاہ کے دربار میں آیا، فرمایا آؤ دوبارہ سوال اٹھاؤ، کیا بات کر رہے ہو. پوچھا گیا کہ سائیں یہ جو قرآن ہے یہ خالق ہے؟ امام پاک نے فرمایا نہیں. حضور مخلوق ہے؟ فرمایا نہیں. یار میں بڑے جھٹکے طریقے نال پڑھنا پیا پر تسی پھر بھی نہیں بول دے پے. پوچھا جی خالق ہے؟ آکھیا جی نہیں. اللہ ہے؟ نہیں. مخلوق ہے؟ نہیں. پھر کی ہے؟ فرمایا یہ خالق بھی نہیں ہے اور مخلوق بھی نہیں ہے، یہ ہے کلام اللہ. یہ کیا ہے؟ کلام صفت ہے متکلم کی. کلام صفت ہے متکلم کی، اور ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہے. آپ جوان ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ جوانی اس وقت آپ کی صفت ہے، آج سے پہلے نہیں تھی، بچپن میں کچھ سال کے بعد بھی نہیں ہوگی. اس لیے یہ آپ کی غیر ہے، ہر وقت آپ کی نہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ دولت مند ہیں، یہ آپ کی صفت ہے، لیکن آپ پہلے غریب تھے، دولت شروع سے آپ کی نہیں تھی، اور آئندہ زندگی میں بھی آپ کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی غیر ہے. آپ کی ہوتی تو ہمیشہ ہوتی. اگر آپ کی ہوتی تو پھر وہ ہمیشہ ہوتی. ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہے. امام پاک نے فرمایا اللہ کی صفت اس کا غیر نہیں ہے. اللہ کی صفت اس کا غیر نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی وقت عالم ہو اور کسی وقت نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد وہ عالم نہ ہو. یہ نہیں ہوتا. اللہ جب سے ہے عالم ہے، آج ہے عالم ہے، جب تک ہے عالم ہے. اس کی صفت اس کا غیر نہیں ہوتا. وہ اللہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ کا عین بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. صفت
ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے جو قدرت کی زبان بے زبانی سے نکلا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مطلب تورات اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے، وہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے پڑھی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو قدرت کی زبان بے زبانی سے نکلی ہے۔ جس طرح قبلہ نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق پڑھا، محمد کے رب نے اپنی شان کے مطابق پڑھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا کو سبحان اللہ کہہ لوں گا۔ تو یہ اللہ کی تجلی ہے، قرآن اللہ کی۔ اور اس تجلی کا کیا مقام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں مزہ آ رہا، قسم سے مزہ نہیں آ رہا، تمہاری جوانیاں کسی کام کی نہیں ہے اگر تم قرآن کے لیے نہیں بول سکتے تو پھر کہہ رہا ہوں میں، عرض کر رہا ہوں میں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ نہیں بولے سارے، پہاڑ کچھ ہی بولو سارے، پہاڑ۔ مولانا کا سینہ پہاڑ سے نازک ہے، اب ان کے سینے میں قرآن آ گیا ہے، پھٹا کیوں نہیں؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی ہے۔ مولانا ان بچوں کے سینے میں، مولانا صاحب ہے ان کے سینے میں قرآن ہے، حضرت کے سینے میں قرآن ہے، حضرت کے سینے میں قرآن ہے، حضرت کے سینے میں قرآن ہے، پھٹ کیوں نہیں گئے؟ اب یہ تو اٹیک پھر قرآن پہ آ رہا ہے نا، کہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے اگر یہ پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، تم کیوں نہیں پھٹ رہے بھائی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سورج کو دن میں دیکھے نا تو دیکھ نہیں سکتا، سورج کو یوں کرے گا، کبھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس پہ سورج کا ہی روشنی پڑتی ہے، اور شام کو ہم آدھی رات کو چاند بڑے مزے سے دیکھتے ہیں، وہی نور جسے ہم صبح نہیں دیکھ سکے اسی کو ساری رات مزے سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں ایک چاند آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سینے پھٹ جاتے اگر درمیان میں محمد کا مصطفیٰ نہ آتے۔ یہ درمیان میں جو مصطفیٰ آ گئے ہیں یہ سینے پھٹ نہیں سکتے۔ اللہ کی تجلی ادھر نازل ہوئی ہے، نازل بروح الامین علی قلبک، یہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے قلب اطہر پر آیا ہے، اس کا نور منعکس ہو کر ان حافظوں کے سینے میں آ رہا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیں۔ اور یہ جہاں تک یہ مسجد اور یہ مدرسے کا تعلق ہے، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جب بیت اللہ بن گیا نا، کعبہ بن گیا، اب اس کے کعبے کے بننے پہ بھی میں اگر تھوڑا سا بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا، سبحان اللہ، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا جب ہم نے آپ کے دادا کو زمین چن کر کہا تھا یہاں ہمارا گھر بنا دو۔ اب میں کتنی آیتیں پڑھوں کہ ہر شے اللہ بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ کہتا نہیں میں اپنا گھر بندے سے بنواؤں گا، اپنا گھر میں بندے سے بنواؤں گا، بندے سے، تاکہ میرے گھر کو دیکھ کے بندوں کو بندے یاد آنے چاہیے، زیادہ نہ آئیں، تین تو آ جائے، ایک بنانے والا آ جائے، ایک بسانے والا آ جائے، ایک گھر میں آنے والا آ جائے۔ جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کروں کہ وجہ تخلیق حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے، میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب جہاں تک یہ نوجوان کی نقابت کے الفاظ ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، اس کے لیے آپ کو علامہ عبد الرحمن بن صفوری صاحب نزہۃ المجالس کی اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا، یا محی الدین ابن عربی کو پڑھنا پڑے گا۔ ان دو بزرگوں کا جملہ ہے کہ زمانے والوں قرآن اسم ہے، اسم۔ سبحان اللہ، قرآن کیا ہے؟ نہیں بولے سارے، اسم کیا ہے؟ شابہ اللہ سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے پیار سے ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو مطلب ہوتا ہے نام کیا ہے آپ کا۔ علامہ
محی ابن عربی اور عبد الرحمن بن فوری کہتے ہیں کہ قرآن اسم ہے اور مصطفیٰ اس کا جسم ہے. قرآن اسم ہے اور مصطفیٰ اس کا وہ لکھا ہوا اسم. ابو رضا صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ نظامی وہ اسم ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں بولے سارے. اب مجھے جسم دکھا دیں. اس اسم کا جسم کدھر ہے؟ بھئی حضرت کدھر ہے حفیظ اللہ نظامی صاحب؟ یہ تشریف فرمائے. وہ اسم ہے یہ جسم ہے. نہیں میری طرف دیکھیں نا. میں زبان سے کہتا ہوں آگ. میرے منہ سے آگ نکلی ہے منہ نہیں جلا. میں آنکھیں بند کر کے یہاں لاتا ہوں آگ. یہاں آگ آ گئی ہے نقشے میں آ گئی ہے دماغ نہیں جلا. میں پین لے کے کاغذ پہ لکھتا ہوں آگ. نہ پین جلا نہ کاغذ جلی. جب تک جسم تک نہیں جاؤں گا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جب تک جسم تک نہیں جاؤں گا تب تک کوئی شے جل سکتی نہیں. تو اب سمجھ آ گیا ہے وہ بھی جسم. اسے کہتے ہیں وجود قطبی لکھا ہوا جسم. سبحان اللہ. میں زبان سے کہتا ہوں مولانا حفیظ اللہ نظامی یہ بھی جسم ہے جو میرے منہ سے نکلا. اسے کہتے ہیں وجود ملفوظی کہا ہوا جسم. اب میں نے قبلہ کا چہرہ دیکھ لیا. میں آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے آ گئے ہیں. یہ جو آیا ہے اسے کہتے ہیں وجود عقلی سوچا ہوا جسم. اور جسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں یہ وجود اصلی حقیقی. بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. حقیقت یہ ہے یہ قرآن کا وجود قطبی ہے. مصطفیٰ قرآن کا وجود اصلی ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے تو چپ کیسے بیٹھے ہو یار؟ اب اگر آپ کو کوئی پوچھے یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا ہے تو اسے کہنا علامہ اقبال کی قبر پہ چلو. اس نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن. نہیں علامہ اقبال کو کہنا چاہیے تھا یہی قرآن. علامہ اقبال نے کہا نہیں وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ کوئی قرآن ہے. اس کا مطلب علامہ اقبال بھی سمجھا رہے ہیں یہ قرآن قطبی ہے مصطفیٰ قرآن اصلی ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو یار دکھ لگ رہا ہے مجھے یار. نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. مجھے بتائیں کہ جس کا تعارف اتنا خوبصورت ہو اسم اتنا خوبصورت ہو. سبحان اللہ. جسے اللہ کہتی بیانن لکل شیئن اس کا اسم ہر شے کا بیان ہے. وہدن اس کا اسم ہدایت ہے. ورحمتن اس کا اسم رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اس کا اسم شفا. اس کا اسم شفا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. هَذَا بَصَائِرُكُمْ اس کا اسم بصیرت ہے. بھئی نہیں مزہ آ رہا یار جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. نہیں یہ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے اس میں نہیں پڑھا جاتا مجھ سے. میں پھر عرض کر رہا ہوں جن کے اسم کا یہ معیار ہے اللہ جانے پھر جسم کا کتنا معیار ہوگا. جس کے اسم کے بارے میں آواز آ جائے کہ انہ لقرآن کریم یہ کریم ہے یہ کریم ہے. جن کا اسم کریم ہو. ہائے ہائے یار یہ ایک 500 کے نوٹ میں سے مانگنے والے کو 100 دوں نا 400 رکھوں تو سخی کہلاؤں گا. 400 دے کے 100 رکھوں تو جواد کہلا لوں گا. اور اگر 500 کا 500 دے دوں تو پھر کریم بنتا ہوں. ہائے 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 500 کا 500 دے دوں تو پھر کریم بنتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ جن کا اسم کریم ہو اللہ جانے ان کا جسم کتنا کریم ہوگا. نہیں اگر آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر کوٹ مٹھن چلے. خواجہ غلام فرید نے قلم اٹھا کے کہا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا قبلہ کعبہ حج زکات صوم صلات اذان بھی تو میڈی مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. اب یہ مدینے کی طرح منہ کر کے جو خواجہ غلام فرید کہہ رہے ہیں میڈا قرآن بھی تو فتویٰ لگاؤ نا خواجہ صاحب پہ. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے مسلک اور مذہب اس دین کی بنیاد علامہ اقبال رکھی ہے
آپ کے لیے حجت خواجہ غلام فرید ہے، اسے کہنا ہم بخاری پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ کہو تو میں بخاری پڑھوں، ایسے نہیں پڑھ سکتا، نہیں مزہ آ رہا۔ چلو میں مسلم پڑھتا ہوں جی، آپ مسلم سننے کو تیار ہو جائے۔ چلو جی میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جو مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، اب تو تیاری کرو میں پڑھوں نا۔ جسے نبی کے فرمان سے جتنی محبت ہے اتنا کو سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ صحابہ کہتے ہیں بیمار تھے، طبیعت علیل تھی، گھر میں تھے، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فَقَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، اچانک مصطفیٰ کے گھر کا پردہ ہٹا، وَهُوَ قَائِمٌ، محمد مصطفیٰ کھڑے تھے، يَنظُرْ إِلَيْنَا، ہمیں تک رہے تھے، ہمیں وہ تک رہے تھے، کَأَنَّا کاف حرف تشبیہ ہے، کَأَنَّا درمیان میں انا ہے، کَأَنَّا وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ابو بکر کہتے ہیں میں نے دیکھا محمد کا چہرہ قرآن ہی تھا۔ مصطفیٰ کا چہرہ قرآن ہی تھا۔ اب سمجھ آئیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہتے ہیں نا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا کو تو سبحان اللہ کہہ لو یار۔ اچھا اب اگر کوئی کہے نہیں مسلم بخاری کی یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اب قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس قرآن ہے پڑھنے کے لیے، اب آپ پوچھتے ہیں قرآن سے اے قرآن تو بتا قرآن کون ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت میرے سامنے ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آیت رک گئی ہے یہاں، دائرہ ہے آگے، تم سبحان اللہ کب کہو گے؟ جسے سمجھ آ گئی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ مترجمین نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے اور رحمت بنا کے اتارا ہے مومنین کے لیے۔ رکو بیٹا، وا کا معنی ہوتا ہے اور، نون کا معنی ہوتا ہے ہم، نزلو کا معنی ہوتا ہے اتارا، وَنُنَزِّلُ اور ہم نے اتارا، مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اسے شفا بنا کر، یہ شفا ہے، یہ کیا ہے؟ 40 گناہ معاف ہو گئے جس نے شفا کہا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس کا دل کرتا ہے میرے 40 نیکیاں لکھی جائیں، اونچی آواز سے کہو یہ شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شفا ہے، اور یہ رحمت ہے۔ سارے اونچی آنکھوں یہ کیا ہے؟ اللہ صحیح پہ فرماندہ ہے وا اور نون ہم نزلو کلے ہے من القرآنی، قرآن نو نہیں قرآن دے وچوں کلے ہے، ما او جڑا شفائے اور رحمتے اونو اشاں قرآن دے وچوں کلے ہے۔ ہائے ہائے بولو اب جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اللہ پہ فرماندہ ہے اسے ہم نے ایک قرآن ہے جس میں سے بھیجا ہے۔ ان کسی اپنے پسند مولوی نو پوچھو ایک کدے وچوں آیا ہے، وہ آکھے گا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے محمد مصطفیٰ دے لب کھول دے سننا تے پھر وچوں ہی نکلدا سی، ان وقت نہ سمجھ آ گئی ہے او اے قرآن جدے وچوں ہی نکلدا رہا ہے، او اے قرآن جدے وچوں ہی نکلدا رہا ہوئے۔ تے ہون کوئی آکھے نہیں قرآن تے اے وے، انہوں کہنا اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی قرآن ہے تے او بھی قرآن ہے، فرق اے وے ایک کتبی قرآن ہے تے او اصلی قرآن ہے، فرق اے وے اے اسم قرآن ہے مصطفیٰ جسم قرآن ہے۔ ایدہ مطلب ونڈ ہو گئی ہے بچے دی نگاہبت دی کہ قرآن سے لے کر بخاری تک، بخاری سے لے کر مسلم تک، مسلم سے لے کر اقبال تک، اقبال سے لے کے خواجہ غلام فرید تک، اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ علم الہی اگر لفظوں کی صورت میں آ جائے تو قرآن بنتا ہے، وجود کی شکل میں آ جائے تو محمد بنتا ہے۔ یہ بھائی بند کریں بھئی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہہ لو. ہاں یہ وہ مرکز ہے چشتیوں کا آستانہ اور چشتیوں کا مدرسہ جہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ زمانے والوں یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. شیخ فقیہ میرے والد گرامی سید مدر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب کعبہ بن گیا نا, جب کعبہ بن گیا نا تو اللہ نے جبریل سے پوچھا جبریل کوئی مٹیریل ودے ہے, کوئی سیمنٹ سومنٹ بچے ہے میرے گھر دا؟ آخیا مولا بچے ہے. فرمایا چک کے عرش اعظم تے لے آ. کعبے دے پلستر دے سیمنٹ نو آسے پاسوں اکٹھا کر کے حضرت جبریل عرش اعظم تے لے کے آ گئے. اللہ نے فرمایا جبریل پوری طاقت نال زمین تے سٹ, جتھے ذرہ بھی ڈگ سی اوتھے مسجد بن جاسی. قیامت تک جس بندے دا دل کرے نا میں مکے دیاں کندھاں تے جا کے خرچ کراں, وہ اپنے پنڈ دی مسیتے کچھ کر چھڑیا جے اللہ دے گھر تے خرچ ہو جائے گا. اچھا مصطفیٰ مدینے آ کے مسجد نبوی بنا کے نا تے پھر سجے پاسے ایک چبوترا بنایا. فرمایا نبی ہے مدرسہ بنا چھڑو ایتھے میں بندیاں نو قرآن پڑھانا ہے. اصحاب کہف کو حضور کیا پڑھایا کرتے تھے؟ قرآن پڑھایا کرتے تھے. ہاں مقام صفا پر قرآن پڑھایا کرتے تھے. نبی لاجپال اپنا مدرسہ بنوا لیا. اللہ نے فرمایا جبریل محمد دا جڑا مدرسہ بنے ہے او دا کو مٹیریل ودے ہے؟ ٹھنڈا بول رہے ہو یار, او دا بھی کوئی مٹیریل ودے ہے یا اللہ ودے ہے؟ او جڑا ودے ہے وہ میرے عرش تے لے آؤ. پھر حضرت جبریل نے اس مدرسے دا مٹیریل اکٹھا کر کے عرش تے لے آندا. مالک ان کی آرڈر ہے فرمایا پوری طاقت نال چھٹ, جتھے ذرہ بھی ڈگ پیا نا او تھئی مدرسہ عربیہ حفظ القرآن بن جاسی. مبارک ہوئے تھے محمد دے مدرسے دا وٹا ڈگیا ہے. ٹھنڈا بول دیو پہ یار, ایتھے مصطفیٰ دے مدرسے دا وٹا ڈگیا ہے. ان جی دا دل کرے میں مصطفیٰ دے مدرسے تے جا کے کچھ 4 پیسے لاواں, ان مدینے دا پند کرن دی لوڑ کوئی نہیں. جدوں فصل پک جائے نا چپ کر کے ایتھے لے آیا کرو, سمجھو مصطفیٰ دے ڈیرے تے جا کے خرچ کر سکتے. جیسے سمجھ آئیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا. حضرت امام حسن لے کے آ رہے سن لنگر اپنے کارخانہ لے کے آندے سن پہ تے پورے ٹبر دا. تے اے گل علامہ اسماعیل حقی لکھی ہے روح البیان دے اندر. سبحان اللہ. باول پوری فیض احمد صاحب نے دا ترجمہ جڑا کیتا او دے چ نہ لبے تے پھر میں مجرم ہاں. سبحان اللہ. تے جے لب جے تے تواڈے کولوں سبحان اللہ نہیں آکھیا جاندا. جڑے پیچھے بیٹھے ہو جنوں قرآن نال جنہ کو پیارے انہاں کو اونچی آکھواں والا سبحان اللہ. او فرماندے نے امام حسن لنگر لے کے ہوندے سن پے تے ایک بندے نے آکھیا جی پلا ہوے سیدو تے میں بھکھاواں تے کوئی شفقت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا تینوں کلے نوں کی دینا ہے, تو ٹبر دا ہی لے جا. سارے ٹبر دا لنگر لے کے امام دے کے جدوں آپ واپس آ رہے نے تے راہ وچ ایک بندہ ملے ہے. اس بندے آ کے آکھیا شاہ جی میں اونٹنی بیچنی ہے. آپ نے فرمایا بھی میرے کول پیسے کوئی نہیں. او کہنے لگا جی میں تے ادھار ہی دینی ہے. تے آپ نے فرمایا پھر وہی دے جا. حضرت امام حسن اونٹنی لے کے اگلے چوکے جدو آئے نے تے اگلے چوکے ایک بندے نے آکھیا جی میں تے اونٹنی مول لین آیا. آپ نے فرمایا لے بھی اینے دی دیاں گا. اس آکھیا جی میں بھی اینے ہی لے کے آیا. ان اونٹنی دے کے پچھلے بندے نو لب دینے پے کہ میں انہوں پیسے دے لواں تے او بندہ کوئی نہیں لبا. سیدھا اپنے نانے کو لا کے اندے نے ایک بندے روٹی لے لی ہے ساری, ایک اونٹنی دے گیا ہے, ایک لے گیا ہے تے اے پیسے ٹربل ہو گئے نے جنہیں دیتے سن نہ تواڈے نا تھے. او دے نالوں ڈبل ٹربل ہو گئے نے تے او کی ہویا ہے تے میں انہوں کتھے جا کے دینا ہے. مسکرا کے نبی پاک نے فرمایا حسن او جڑا پہلے آیا سی نا او بھی فرشتہ سی جڑا تیرے کولوں منگن آیا سی. او جڑا بعد وچ آیا او بھی فرشتہ سی جڑا جنت وچوں اونٹنی لے کے آیا ہے. تے جڑا بعد وچ مول لے گیا او بھی فرشتہ ہے, او اونٹنی واپس لے گیا تے اونٹنی بھی کو غیر نہیں سی, جنت دے اندر تیری اماں دی سواری سی جڑی آئی سی. ان جنوں سمجھ آئی ہے اونچی سبحان اللہ کھلو ذرا. ایک گل مصطفیٰ دی زبان چو جدوں پوری ہوئی ہے نا تے پھر جبریل نو اللہ آکھے اے ایک آیت نہیں لے جاندہ محمد دے آستانے تے. مولا علی دے وڈے پتر دی شان پھر اے آیت آئیے تے جے تسی آکھو تے میں پڑھنی شروع کر چھڑنا. چلو پھر رہن دیو میں کار جا کے پڑھ لوں گا, سمجھ آ گئی گا.
نہیں نہیں میں سمجھ آ گئی ہوں تے ناراضگی نہیں نا جی ہوں تے بندے نہ بولن پھر تھوڑی پڑی دی ہے مولانا چپ بیٹھے نے باقی نے کتنے بولنا ہے تھے یار اللہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللہ فرماندا ہے قیامت تک جیڑا مصطفیٰ دے نام تے پیش کرے گا نا انہوں میں اینج کر چھڑیں گا جی میں ایک دانا نہیں نپ دے بندے تے پھر او دے وچوں ایک سٹا نکل دا ہے تے پھر سٹے چوں 7 سٹے نکل دے نے پھر ہر سٹے چ 100 دانے لگ دے نے تے پھر میری عزت دی قسم ہے جڑا ایک دوے گا نا میں پھر انہوں 700 گنا دے چھڑا میں پھر انہوں 700 گنا دے چھڑاں گا تے پھر فرماندا ہے واللہ یضاعف حوصلہ کرو دینا سکھ لو میں انہوں بھی ڈبل کر کے 1400 گنا دے چھڑا میں تو انہوں 14